اللعنة الدائمة الباقية على قاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. صلوات. قرآن کریم ایک ایسی خداوند عالم کی بارگاہ سے آئی ہوئی زندہ اور باقی رہنے والی کتاب ہے کہ اس کا بھیجنے والا بھی زندہ ہے. جس پیغمبر پر نازل ہوئی وہ پیغمبر بھی زندہ ہے. جو اس قرآن کے محافظ ہیں وہ بھی زندہ ہیں. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو دل سے اس کی آیتوں کو پڑھے گا وہ بھی زندہ رہے گا. اور چونکہ قرآن کی آیات انسان کو زندہ رکھتی ہیں اور زندگی عطا کرتی ہیں، اس لیے ہم ان اہل بیت طاہرین کے چاہنے والوں کے دنیا سے جانے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت پر جانے والا زندہ ہے. اس لیے ہم فاتحے کی مجلسوں میں بھی اور چہلم اور دوسرے ایصال ثواب کی مجلسوں میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کہ یہ زندہ ہے تو اس کا چاہنے والا بھی زندہ ہے. اب یہ اور بات ہے کہ زندگی کا جو اثر ہماری حیات پر ہونا چاہیے وہ اثر نظر نہیں آتا. زندہ کتاب کا پڑھنے والا اگر واقعی پڑھے گا اور زندگی کا تصور اس کے ذہن میں رہے گا تو اس کی زندگی کا اور حیات کا ہر لمحہ زندہ رہے گا اور زندگی کا پیغام دیتا رہے گا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے معتبر ترین حدیث میں ارشاد فرمایا القرآن حی لا یموت. قرآن زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اور جب یہ زندہ ہے تو جو صدق دل کے ساتھ پڑھنے والے افراد ہوں گے وہ زندگی کا بہترین سرمایہ اسی قرآن مجید سے حاصل کر سکتے ہیں. قرآن گھروں میں طاقوں پر غلاف میں بند کر کے جزدان چڑھا کے گھروں میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے. قرآن قلب مومن کے صندوق میں جا کے زندگی کو منور کرنے والی کتاب کا نام ہے. اگر
واقعی آدمی قرآن پڑھے اور اس کے معانی اور مطالب پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرے تو نہ جانے کتنے بہترین امور اس کے سامنے آئیں گے اور اس کے لیے حالات کی کشادگی کتنی پیدا ہوگی۔ یہ نور بھی ہے، یہ بیان بھی ہے، یہ ذکر بھی ہے، یہ کتاب بھی ہے، یہ پڑھنے کی چیز بھی ہے، اس میں ساری چیزیں بیان بھی کی گئی ہیں، سب کچھ اس میں اکٹھا بھی کر دیا گیا ہے، اللہ نے سب کچھ اس میں جمع کر دیا ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ قرآن نے جہاں یہ کہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے، وہیں یہ بھی قرآن نے اعلان کیا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم نے ہر چیز کا احصاء کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے، گھیر دیا ہے ساری چیزوں کو امام مبین میں۔ تو ایک طرف وہ چپ کتاب ہے جو کہتی ہے ہمارے اندر سب کچھ موجود ہے، اور ایک طرف یہ بولنے والا امام ہے جو کہتا ہے جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو، قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور تم مجھے نہ پاؤ، سب کچھ مجھ سے معلوم کر لو۔ تو اس قرآن کو ہم اگر طاقوں پہ رکھے رہیں گے تو قرآن کا فائدہ نہیں ملے گا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، یہاں کا حال مجھے نہیں معلوم، میں یہاں رہتا نہیں ہوں اس لیے یہاں کے سماج کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں ماں باپ اپنی لڑکی کو بہت سارا سامان دیتے ہیں، اسی میں یہ قرآن مجید بھی دیا جاتا ہے۔ اکثر گھروں میں اپنے پیسوں سے لیا ہوا قرآن نہیں ہوگا، جہیز والا قرآن اکثر گھروں میں ہوگا، اور یہ جہیز والا قرآن جو گھروں میں آتا ہے تو یہ طاقوں کی زینت رہتا ہے۔ اس پر ایک تو دفتی خود ہی لگی رہتی ہے، اس دفتی کے اوپر جزدان چڑھا دیا جاتا ہے، جزدان چڑھا کے کسی بلند جگہ پر اسے رکھ دیا جاتا ہے گھر میں، اس طاق پر یا اس الماری پر ایک پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ سارے حالات آپ کو معلوم ہوں گے۔ کاہے کے لیے یہ پردہ ڈالا جاتا ہے؟ اس کو پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ ماضی کی تاریخ پڑھیے گا۔ عزیز مصر کے گھر میں رہنے والی خاتون جس کا نام آپ جانتے ہیں، میں یہاں ممبر سے وہ نام نہیں لوں گا، وہ اپنے مخصوص کمرے میں کچھ بتوں کو اور کچھ تصویریں اس نے لگا رکھی تھیں، تو اس طاق پر اس نے پردہ لگایا تھا۔ تو کسی خاتون نے پوچھا کہ یہ تو بت ہیں، ان کو ہر دم سامنے رہنا چاہیے تاکہ برابر اسے یاد کرو، پوجا کرو، پرستش کرو، یہ پردہ آپ نے کیوں ڈال دیا ہے؟ اگر لفظ برداشت ہو جائے تو کبھی زندگی میں سوچئے گا۔ اس نے ایک جملہ کہا، اس لیے پردہ ڈال دیا ہے تاکہ ہمارا گناہ اس بت سے چھپا رہے، ہماری غلطیاں بت نہ دیکھ سکے۔ مجھے نہیں معلوم کہ قرآن رکھ کے پردہ کیوں ڈال دیا جاتا ہے، شاید اس میں یہ خیال پیدا ہوتا ہو کہ کہیں یہ قرآن ہمارے گناہوں کو دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ اگر یہ تصور ہے تو ایک جملہ اور میں آپ کے خدمت میں گزارش کروں، یہ قرآن پر تو پردہ آپ ڈال دیں گے،
تاکہ یہ قرآن ہمارے گناہوں اور ہماری غلطیوں کو نہ دیکھے، امام پر پردہ کیسے ڈالیے گا؟ معصومین کے دیدار اور ان کی عصمتی نگاہوں پر کیسے پردہ ڈالیے گا؟ وہ تو برابر دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے تو ملائکہ کو معین کر رکھا ہے، روز کا روز عمل امام کی خدمت پہ پہنچ رہا ہے۔ جب امام کی خدمت پہ پہنچ رہا ہے تو دو کیفیتیں امام پہ طاری ہوتی ہیں۔ جب ماننے والوں کے گناہ پہنچتے ہیں تو امام کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں، اور جب بہترین نیکیاں اور اچھائیاں پہنچتی ہیں تو میرا امام دعا دیتا ہے کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں۔ اب پتہ نہیں ہم کو آپ کو امام کی دعا چاہیے یا امام کے آنسو چاہیے؟ اگر دعا چاہیے تو عمل کو نیک بناؤ تاکہ میرا امام دعا دے، اور اگر کہیں سے آنسوؤں کی تلاش ہے تو برائیاں کیجئے، غلطیاں کیجئے۔ یہ ایک بات رکھا رہتا ہے، جہیز میں ملتا ہے۔ میں اپنے یو پی کے حالات جانتا ہوں تو میں بتا رہا ہوں، اور چونکہ یو پی کے لوگ زیادہ ہیں اور یہاں ہو سکتا ہے گجرات کے لوگ بھی ہوں، تو کچھ نہ کچھ تو گجراتی بھی جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، اس لیے کہ بہت دنوں تک گجرات کے علاقے میں آتا جاتا رہا ہوں اور اب بھی جاتا ہوں۔ ایک مقام پر میں نے دیکھا کہ جہیز کا سارا سامان سجایا ہوا ہے، کھلا رکھا ہوا ہے۔ ایک ہی چیز ہے جو بند ہے، فریز کھلا ہوا، ٹو ویلر فور ویلر کھلا ہوا، جتنا الیکٹرانک کا سامان ہے سب کھلا ہوا، اور لوگوں سے کہا جاتا ہے آئیے دیکھ لیجئے۔ لوگ گھوم گھوم کے دیکھتے رہتے ہیں، سب دیکھ لیتے ہیں، سب کھلا ہے، وہ ایک چیز بیچاری بند ہے۔ اس کو دیکھنے والے نہ کبھی کہتے ہیں کہ کھول دو دیکھ لیں، نہ کھول کے رکھا جاتا ہے کہ اسے دیکھا جا سکے۔ یہ شاید ماں باپ اس لیے بند کر کے رکھ دیتے ہیں کہ بیٹا ٹو ویلر تو استعمال کرنا، فور ویلر استعمال کرنا، یہ ٹی وی استعمال کرنا، یہ الیکٹرانک کے سامان استعمال کرنا، ہم نے خود ہی اسے بند کر دیا، یہ کبھی مت کھولنا، اسے کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم مت کھولنا، جب جانے لگو گے تو دوسرے کھول دیں گے، اور وہ تو وہ ایک ہی چیز ہے جو غلاف کے اندر دفتیوں کے درمیان بند کر کے رکھی جاتی ہے۔ قرآن بند کرنے کی کتاب کا نام نہیں ہے، قرآن کھلے رکھنے والی کتاب کا نام ہے، تاکہ جب بھی نگاہ پڑے تو قرآن مجید کی آیت پر پڑے۔ صاحب ایمان کا فریضہ ہونا چاہیے، جیسے اٹھتے بیٹھتے یا علی کہتا ہے، ایسے ہی اٹھتے بیٹھتے قرآن دیکھنا چاہیے، تاکہ آیتیں ادھر دیکھتا جائے، آیتوں کا پیکر ادھر دیکھتا چلا جائے، آیتوں کی منزل ادھر دیکھتا چلا جائے۔ نہیں بھیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا۔ مشیت رب اور رضائے پروردگار نے جب انسانوں کی ہدایت کے لیے سامان فراہم کیا، توریت بھیجی، زبور بھیجی، انجیل بھیجی، قرآن مجید بھیجا، منشاء پروردگار جب لفظوں کی صورت میں ڈھلا تو اسے قرآن کہا جاتا ہے، اور منشاء پروردگار جب پیکر بشری میں ڈھلا تو اسے امام کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بڑا آسان ہے سمجھانا،
چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب اسکول میں کتاب دی جاتی ہے پڑھنے کے لیے تو انہیں الفابیٹ سمجھائے جاتے ہیں اے سے لے کے زیڈ تک، مگر صرف الفابیٹس نہیں لکھے ہوئے ہیں، اے لکھا ہوا ہے، اس کے برابر میں ایپل بنا ہے۔ تو بچے سے کہتے ہیں پڑھو اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار، وہ کیٹ تو بچوں کو یاد رہتا ہے نا۔ تو یہ جو حروف لکھے ہیں اور اس کے برابر میں تصویر بنائی گئی ہے، کیوں؟ کہ اس تصویر کی مدد سے حرف آسانی سے سمجھا جائے گا، بچہ آسانی کے ساتھ اسے پہچان لے گا، یہ اے ہے جس سے ایپل ہوتا ہے، یہ بی ہے جس سے بال ہوتا ہے، یہ سی ہے جس سے کیٹ لکھا جاتا ہے۔ تو آسانی سے بچہ حروف کو پہچان لے گا۔ یعنی آج کی ترقی یافتہ دنیا یہ جانتی ہے جب تک تصویر سامنے نہ ہو تب تک حروف کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ قدرت نے بہت پہلے یہ کام انجام دیا۔ کہا قرآن مجید کے حروف کو سمجھنے کے لیے تصویر کی ضرورت ہے، تصویر سامنے رہے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ قرآن پڑھو بسم اللہ سے شروع کرو گے نا، دیکھوں عزیزو بات پہنچ جاتی ہے کہ نہیں، بسم اللہ سے شروع کرو گے نا، بس جیسے ہی بے ادا ہو سامنے تصویر رکھنا، جب تک تصویر بے کی نہیں ہوگی تب تک بے صحیح ادا نہیں ہوگی۔ میرے مولا نے کچھ اور نہیں کہا تھا، یہی کہا تھا انا نقطۃ تحت الباء، میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ یعنی بے پڑھو مجھے دیکھو، الف لام میم پڑھو ہمیں دیکھو، ہاں میم پڑھو ہمیں دیکھو، الف لام را پڑھو ہمیں دیکھو۔ یہ سب حروف مقطعات ہیں نا عزیزو، اسے کون بتائے؟ الف لام میم، کیا کہوں عزیزو، اتنے ترجمے قرآن مجید کے ہوئے، آج تک اس کا کوئی ترجمہ جیسے عربی میں لکھا ہے ویسے ہی ترجمہ کرنے والے نے، ٹرانسلیٹ کرنے والے نے اسی طرح لکھ دیا۔ بھائی اس کا بھی تو ترجمہ کرو، اس کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا کیسے کریں ترجمہ، تو مطلب ہی نہیں سمجھ میں آتا۔ الف کسے کہتے ہیں یہ نہیں معلوم، لام کیا ہے یہ نہیں معلوم، میم کیا ہے یہ نہیں معلوم۔ ہاں آپ کو نہیں معلوم ہوگا، اس لیے کہ جہالت کی غلاظتوں کے پیروی کرنے والے اور اپنے پیشواؤں میں غلاظت کی زندگی گزارنے والوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ الف کیا ہے، لام کیا ہے، میم کیا ہے۔ یہ تو باب مدینۃ العلم پر پہنچے ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اچھا یہ بھی اس زمانے میں آسان ہے، مکانات جب بنتے ہیں تو مکان پر نیم پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ میں فل نیم نہیں ہوتا۔ اب یہ گجراتی میں اس کو اٹک کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو عرفیت کہا جاتا ہے۔ تو آگے اے بی رضوی لکھ دیا، تو رضوی تو سمجھ میں آیا، یہ اے بی کیا ہے؟ کہا یہ نہیں سمجھ میں آتا، اس تو کئی ایک فل فارم ہو سکتے ہیں اس کے، تو کون بتائے گا؟ کہا گھر والے سے پوچھو، وہ بتائے گا یہ اے بی کیا ہے، یا اس سے پوچھو جس نے شارٹ کیا ہے، اس سے پوچھو جس نے شارٹ فارم تیار کیا ہے وہ بتائے گا، یا گھر والا بتائے گا، یا جس نے مختصر کیا ہے، شارٹ کیا ہے وہ بتائے گا۔ تو اسی دروازے پہ جاؤ جس دروازے پر لکھا ہو
گھر والے سے پوچھو، کسی اور سے مت پوچھنا۔ یہ جو ادھر ادھر سے آ گئے یہ بیچارے کیا بتائیں گے گھر میں اے بی کا مطلب کیا ہے؟ جو گھر والا ہوگا وہ بتائے گا ان دونوں حروف کے مطلب کیا ہیں، باہر والے کیا جانے۔ ادھر سے بھٹک کے آ گئے، ادھر سے بہک کے آ گئے، ادھر سے چلتے آ گئے، ادھر سے دیکھا مال یہاں آ گئے، انہوں نے دیکھا غنیمت یہاں آ گئے، انہوں نے دیکھا پیسہ یہاں ملے گا آ گئے، انہوں نے دیکھا عزت یہاں ملے گی آ گئے، انہوں نے دیکھا آبرو یہاں ملے گی آ گئے۔ ان سے نہیں پتا چلے گا مطلب کیا ہے، وہ بتائے جو گھر کے اندر ہے۔ اور اگر اللہ والا ہے تو اللہ کے گھر سے پوچھو، اللہ کے گھر سے پوچھو، اس کا تو گھر ایک ہی ہے نا۔ یہ سب مسجدیں تو نقل ہیں، مسجدیں نقل بنتی ہیں تو کہیں بدعت نہیں ہوتا۔ یہ کعبے کی نقل بنے تو کوئی بدعت نہیں ہے۔ میدان جنگ کا دوڑتا ہوا رن بڑھتا ہوا گھوڑا اگر اسلام کے لیے جان قربان کر دے اور اس کی نشانی بنے تو فوراً بدعت، فوراً فتوے لگ جاتے ہیں کہ یہ حرام، یہ ناجائز، ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو۔ ہمیں کر ہم رہے ہیں، پریشانی آپ کو ہو رہی ہے۔ ہم نے آپ سے کہا تو نہیں ہے کہ آپ بھی بنائیے، ہم کہتے تو نہیں ہے کہ آپ بھی یہ عمل انجام دیجیے، اور بات آ گئی ہے تو کہہ دیتا، سینہ پیٹے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو پیٹ ہم رہے ہیں، تکلیف آپ کو ہو رہی ہے۔ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے سینے پہ مار رہے ہیں نا، تمہارے سینے میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سینہ ہمارا، ہاتھ ہمارا، مگر تکلیف تمہیں ہو رہی ہے۔ یہ تکلیف کا ہونا بتاتا ہے کہیں نہ کہیں نشیب ہے جو پانی بھر رہا ہے۔ اصل راز یہی ہے، تو ان سے پوچھو، وہ گھر والے بتائیں گے، جو گھر کا مالک ہوگا وہ بتائے گا، جو گھر کے افراد ہوں گے وہ بتائیں گے۔ تو اتنے ترجمے ہوئے مگر اس کا ترجمہ آج تک نہیں لکھا گیا۔ حروف کا ترجمہ تو تمہیں پتہ نہیں ہے، لے جاؤ گے پوری کتاب، نبی سے کہہ دیا کہ لے جائیں گے پوری کتاب، ہاں لے جاؤ، کتاب تو نہ جانے کتنے لوگ لے لیتے ہیں۔ کچھ لیتے ہیں زینت کے لیے، کچھ لیتے ہیں گھر میں طاق بھرنے کے لیے، کچھ لیتے ہیں الماری سجانے کے لیے۔ یہ قرآن سجانے کی چیز نہیں ہے، قرآن عمل کرنے کی چیز ہے۔ پڑھو، 2 آیت پڑھو مگر عمل کرو، 1 آیت پڑھو مگر عمل کرو۔ یہ سرسری فر جو پڑھے چلے جا رہے ہیں یہ قرآن کا پڑھنا نہیں ہے۔ پڑھو تو عمل کرنے کی صلاحیت اور طاقت پیدا کرو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل۔ دیکھیے نعرہ حیدری مولا نے جب لگایا تھا تو جوانی کا زمانہ تھا، بڑھاپے کا زمانہ نہیں تھا۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی ہے، قرآن رکھیے، قرآن پڑھیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، 1-1 2-2 4-4 آیت پڑھیے اور سمجھ کے عمل کرنے کی صلاحیت پیدا کیجئے۔ قرآن عمل کے لیے آیا ہے، گھر میں سجانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو جب موقع مل جائے پڑھیے۔ ہے نا قرآن آج تک زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ ہے نا،
قرآن ہے کیا؟ معجزہ ہے نبی کا، پیغمبر کی رسالت کا معجزہ ہے۔ معجزے کی تاریخ یہ ہے کہ جب تک معجز نما رہتا ہے تبھی تک معجزہ رہتا ہے۔ جناب موسیٰ کا عصا معجزہ تھا، موجزہ چلے گئے، اعجاز ختم ہو گیا۔ جناب عیسیٰ کے دم اور پھونک میں اعجاز تھا، جناب عیسیٰ کو خدا نے اٹھا لیا، ختم ہو گئی بات۔ جتنے انبیاء اور مرسلین آئے معجزہ تبھی تک تھا جب تک وہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ معجزہ باقی رہتا ہے معجز نما کے ساتھ۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں قرآن ہے کہ نہیں؟ ہے نا قرآن، معجزہ ہے۔ آج تک کسی ایک حرف کا جواب نہیں بن سکا، تو معجزہ ہے تو کوئی معجز نما ہے یا نہیں؟ معجز نما ہے کہ نہیں؟ معجزہ تبھی رہتا ہے جب معجز نما ہو۔ اللہ نے اس معجز نما کو اس لیے بچا کے رکھا ہے تاکہ قرآن اکیلا نہ رہ جائے، قرآن اکیلا نہ رہ جائے۔ معجز نما موجود ہے، اس لیے قرآن آج بھی معجزہ ہے، اور پڑھنے والے جب اسے پڑھتے ہیں صدق دل کے ساتھ، بالکل نیت کی پاکیزگی کے ساتھ، تو انہیں قرآن کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ آدمی 2 آیت پڑھ لے قرآن کی، یاد کر لیجئے۔ 2-4 سورے تو یاد ہی رہتے ہیں ہر ایک کو، تو بازار سے گزرتے ہوئے بھی پڑھتے رہیے، گھر میں بیٹھے رہیے تب بھی پڑھتے رہیے۔ یار بڑی تفصیلات ہیں اس ذیل میں بات کو آگے بڑھا دوں۔ کیوں پردہ ڈالا تھا؟ تاکہ گناہ بت نہ دیکھیں۔ عزیز مصر کی خاتون نے، ہم نے ڈال دیا ہے قرآن پر پردہ، اس کی نظر نہ پڑھنے پائے۔ قرآن دیکھ رہا ہے، زندہ ہے نا، دیکھ رہا ہے قرآن، صامت نہیں دیکھ رہا ہے تو ناطق دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اور نبی نے چھوڑا بھی تو دونوں کو چھوڑا، یہ نہیں ہوا کہ قرآن صامت چھوڑ کے جاتے ناطق کو نہ چھوڑتے، کہنے صامت بھی چھوڑوں گا اور ناطق بھی چھوڑوں گا۔ اب اگر بات آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں تو یہ فقرہ کہتا ہوں، ہر دنیا سے جانے والا 2 ہی طرح کی چیزیں چھوڑتا ہے۔ ذرا تصور کر لیں آپ، بعد میں وہاں تک پہنچا دوں۔ ہر جانے والا دنیا سے 2 ہی طرح کی چیزیں چھوڑتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو چپ رہتی ہیں، اولاد بولنے والی، تو ایک چپ ہے دوسرا بولنے والا۔ زمین چپ، بیلنس چپ، مکان چپ، ساری چیزیں خاموش۔ اولاد بول رہی ہے، یہ میرے باپ کا مکان، یہ میرے باپ کا بیلنس، یہ میرے باپ کی زمین، یہ میرے باپ کا سرمایہ۔ کون بول رہا ہے؟ اولاد بول رہی ہے نا۔ یہ جتنی چیزیں خاموش ہیں اس کو شریعت کی زبان میں کہا جاتا ہے ترکہ، چھوڑا ہوا مال۔ اور جو بول رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے وارث، اسے وارث کہا جاتا ہے۔ مال ترکہ، جائیداد ترکہ، بیلنس ترکہ، مکان ترکہ، اولاد وارث۔ تو کون ہے وارث؟ بولنے والا وارث ہوتا ہے نا۔ نبی نے 2 چیزیں چھوڑی، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، میرے اہل بیت، میری عترت۔ کتاب خاموش، اہل بیت بولنے والے۔ کتاب ترکے کا نام ہے،
اہل بیت وارث کا نام ہے، کسی اور کو وارث بنا نہ لینا ورنہ بنتے چلے جائیں گے، وارث مت بنانا۔ جتنا وقت نعرے میں لے جائیے گا اس کو میں کاؤنٹ نہیں کروں گا اپنے وقت میں اسی اعتبار سے جتنا مجھے پڑھنا ہے وہ میں گزارش کروں گا۔ تو جب دو چیزیں چھوڑنے والا چھوڑتا ہے، ایک خاموش ہوتی ہے چیز، دوسری چیز بولنے والی، یہ ترکہ وہ وارث۔ اگر کسی کی نیت خراب ہو جائے، نیت خراب ہو جائے تو قبضہ کس پر کرے گا؟ قبضہ کس پر؟ مکان۔ اب یہ دیہات والوں کے لیے آسان ہے، جو میں نے کل کہا تھا کہ میڈ کو بڑھانا چاہتے ہو جلدی سے ادھر سے کاٹو ادھر بڑھا دو، ان کے کھیت میں چلی جائے۔ قبضہ اگر کرنے کا نیت اگر خراب ہوگی تو کیا کہے گا؟ 1 انچ زمین تمہارے مکان میں ہے، یعنی مکان چپ ہے، اس پر قبضے کا ارادہ۔ تھوڑا سا مال تمہارے ابا کے ذمہ رہ گیا تو مال پر قبضے کا ارادہ، مکان پر قبضہ وہ چپ، مال پر قبضہ کرنے کا ارادہ وہ چپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت خراب ہوتی ہے خاموش پر، بولنے والے پر نہیں نیت خراب ہوتی۔ یہ کوئی نہیں کہتا یہ لڑکا ان کا نہیں میرا، یہ کوئی نہیں کہتا یہ بیٹا ان کا نہیں میرا۔ ہمیں تاریخ اسلام بھی تو ایسے ہی چلی ہے۔ حضور جب دے رہے تھے نیتیں خراب ہو گئیں تو یہ نہیں کہا کہ علی ہمارے، یہ نہیں کہا کہ اہل بیت ہمارے، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی، اپنی نیت کا فیصلہ کرو۔ اگر تم نے صحیح دین مانا ہوتا تو نیتیں پاکیزہ رہ جاتی، نیت میں غصب نہ آیا ہوتا۔ زہرا کا مال لے لیا، کیوں لیا؟ اس لیے کہ نیت خراب ہو گئی نا۔ تو وہ جو حضور نے لکھا تھا، حضور نے لکھا تھا، تحریر فرما دیا تھا، سند دے دی تھی، کہا دکھا دیجئے۔ اب جب یہ کہہ رہے تھے دکھا دیجئے تبھی سمجھ میں آیا کہ یہ وہ نہیں ہیں، ورنہ یہ کبھی نہ کہتے کہ دکھا دیجئے۔ اور اگر دلیل چاہیے تو میں 2 لفظوں میں کہہ دیتا ہوں۔ میرا پیغمبر مباہلے کے میدان میں لے کے گیا، علی ہیں سب سے پیچھے، ان کے آگے ہے زہرا، پیغمبر کی ایک گود میں امام حسین، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن کی۔ تو انہوں نے، اب یہ تو عموماً یہی پڑھا جاتا ہے کہ ان بچوں کو دیکھ لیا تو کہہ دیا کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ قسم خدا کے مرحلہ یہ نہیں ہے، میں جو گزارش کر رہا ہوں اسے کبھی سوچئے گا، یہ صاحبان علم بھی تشریف فرما ہے، کبھی سوچیں گے۔ نصارائے نجران نے علی کو پہلے دیکھا تھا کہ نہیں؟ جب نبی کے پاس آتے تھے تو علی موجود ہوتے تھے۔ حسنین کو دیکھا تھا کہ نہیں؟ دیکھا تھا۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں۔ مباہلہ فتح علی کی جگہ نہیں ہے، مباہلہ فتح حسنین کی جگہ نہیں ہے، مباہلہ فتح فاطمہ کی جگہ ہے۔
خواندِ عالم زیادہ تھے، مگر اتنی لمبا نعرہ لگا دیجئے گا تو مجھے پڑھنے میں زحمت پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال ایک زہرا ہیں جنہیں دیکھا نہیں ہے، تب کہہ رہے چہرے دیکھ رہا ہوں، دیکھا نہیں ہے تب کہہ رہے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہتے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، میں اس کے پہلے بھی تو علی کو دیکھا تھا، اس سے پہلے بھی تو حسنین کو دیکھا تھا، نبی تو تمہاری نگاہوں کے سامنے تھے، شہزادی کے دیکھنے کا سوال ہی نہیں۔ پردہ ہے اور غیبت، پردہ ہے اور غیبت، مگر نصارائے نجران جانتے ہیں ہر دشمن اسلام کے لیے غیبت وہ چیز ہے جس سے انسان شکست کھا جاتا ہے، ہار جاتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو غائب کے ماننے والے اپنی جگہ مطمئن ہیں، یہ کبھی ہمیں شکست نہیں دے سکتے۔ مانگ لیا نا کاغذ دیجئے، آج جو لفظ کہہ دیتا ہوں اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا، مانگ لیا دیجئے وہ سند، شہزادی نے دے دیا، معلوم تھا انہیں کہ اب یہ واپس نہیں ہوگی، معلوم تھا کہ اب یہ واپس نہیں ہوگی، دیا۔ شہزادی آپ نے دے کیوں دیا؟ کہ فقیر بن کے مانگ رہا تھا نا، ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا تھا نا۔ میری خاندانی سخاوت و مروت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ فقیر میرے پاس سے واپس چلا جائے۔ آپ مانگ رہے ہو، لو۔ دے دیا، دیکھ لیا۔ ایک تو اب لوگ کہتے یہ ہیں کہ وہ ضعیفی میں ٹھیک ہو گیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ضعیفی تھی، پیرانہ سالی تھی یا خر دماغی، مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال لیا، دیکھا، ہاں، کہا لاؤ ہم ہی لکھے دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں لکھا کہ نہیں لکھا، ذرا آگے بڑھی، ایک صاحب اور مل گئے، انہوں نے کہہ دیا لاؤ دیکھیں، ارے ادھر پہنچ، آپ نے لکھ دیا؟ کہاں سند پیغمبر کی تھی تو لکھنے میں کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ نبی کی سند ہے۔ ہمیں قرآن کے لے جانے والوں، تم کو آیتوں کا بھی پتہ نہیں ہے، تمہیں سوروں کا بھی پتہ نہیں ہے، تو میں نے لکھ دیا۔ اب جو جملہ انہوں نے کہا ہے وہ سنیے گا، وہ کہتے ہیں لکھ کے دے دیا اگر تو حکومت کیسے چلاؤ گے؟ حکومت کیسے چلاؤ گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فدق چھوٹے سے باغ کا نام نہیں ہے، مسلمانوں کی امت کی مملکت کے چلانے کے لیے سرمایے کا نام ہے فدق۔ ورنہ اگر سرمایہ نہ سمجھے ہوتے تو نہ کہتے کہ کیسے حکومت چلاؤ گے، یہی مال تو ہے جو خرچ ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم اتنا مال جو کھا گیا اور ڈکار بھی نہ لی، اس کی حیثیت تاریخ میں کیا ہوگی، اس کی منزل تاریخ میں کیا ہوگی۔ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے، اب ایک جملہ کہتا ہوں جنہیں مجھ سے حوالہ پوچھنا ہوگا میں بتا دوں گا، پھاڑ کے پھینک دیا۔ اب کیا کروں عزیزو، وہ لفظ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ زمین پر پھینکا، اور جو عربی زبان کی لفظ ہے اس کو بساخ کہا جاتا ہے، میں ہمارے اردو میں اسے تھوکنا کہا جاتا ہے، دوبارہ نہیں کہوں گا۔ یہ عمل انجام دیا اور کہا لے جاؤ۔ قسم خدا کی اگر نازک لفظ ہے اور ذہن تک پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ آج تک ہمیں بدنام کیا جاتا ہے، نہیں پہنچ گئے نا اس منزل تک، آج تک ہمیں بدنام کیا جاتا ہے کہ تھوک کے دے دیتے ہیں، ہم نے تھوڑی تھوک کے دیا، وہ تو تمہارا والا تھا،
تو ہمیں کیوں بدنام؟ اس کے گناہ کی سزا ہم بھوگتے ہیں، اس کے کارناموں کے بارے میں ہم فکر کریں، ہم کو بدنام کرتے۔ اتنا کہو کہ یہی آ جائیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، آج سے نہیں، پرانی سے پرانی تاریخ بھی روز ہمیں بدنام کرنے کی فکر کرتی رہی ہے، مگر نہ کوئی بادشاہ بدنام کر سکا، نہ کوئی شاہ بدنام کر سکا، نہ کوئی مملکت والا بدنام کر سکا، نہ کوئی صاحب اقتدار بدنام کر سکا۔ اب اگر یہ لفظ میں آپ تک پہنچا دوں، ذہن میں رکھیے گا، ایک فضائل مولائے کائنات کے یم بیم بہتے ہوئے سیلاب پر نہ جانے کتنے شاہوں نے بند باندھے، نہ جانے کتنے بادشاہوں نے بند باندھے، نہ جانے کتنے ارباب اقتدار نے بند باندھے، نہ جانے کتنے دولت مندوں نے بند باندھے۔ سیلاب دیکھا ہے نا، ابھی کچھ ہی دنوں پہلے یہاں اس بمبئی میں یہ حادثہ ہوا ہے، ذرا سا نالا ٹوٹ گیا تو گاڑیاں کئی بہت دور تک چلی گئیں۔ یہ تو میں نے اخبار میں پڑھا، آپ نے منظر دیکھا ہوگا۔ کیوں چلی گئی؟ کا فورس اتنا تھا کہ گاڑی اپنے وزن کے سمیت رک نہیں پائی اس پانی کے فورس میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلاب بڑی تیزی سے چلتا ہے، تیزی سے چلتا ہے۔ اگر بند باندھو تو ایسا نہیں ہوتا کہ سیلاب ادھر سے کسی اور طرف رخ کر لے۔ جتنا بڑا، جتنا وزنی، جتنا قیمتی، جتنا بھاری بھرکم بند باندھ دو، سیلاب اسی بند سے ٹکراتا رہتا ہے، ٹکراتا رہتا ہے۔ اتنے دنوں ٹکراتا ہے کہ بند میں دراڑ پڑ جائے، اور اب جو دراڑ پڑ جاتی ہے تو کوئی طاقت نہیں ہے جو سیلاب کے زور کو روک سکے۔ فضائل اہل بیت طاہرین و ائمہ طاہرین میں شاہوں نے، بادشاہوں نے، ارباب دولت نے، صاحبان حکومت نے، اقتدار والوں نے، سلطنت والوں نے، شاہوں اور بادشاہوں، حکومت اور خلافت کے لوگوں نے بہت بڑا بند باندھا تھا فضائل اہل بیت طاہرین پر، لیکن فضائل کا تیزی سے بہتا ہوا سیلاب جب اس بند سے ٹکرایا، اتنا ٹکرایا کہ دراڑ پیدا ہوئی۔ اب جو دراڑ پیدا ہوئی تو نہ خلافت رہ گئی، نہ حکومت رہ گئی، نہ اقتدار رہ گیا، نہ دولت رہ گئی، نہ حکومت رہ گئی، نہ شاہی رہ گئی، نہ بادشاہی رہ گئی، نہ سلطنت رہ گئی۔ سب کے سب کسی کا تاج بہا، کسی کا تخت بہ گیا، کسی کا گھر بہ گیا، کسی کا محل بہ گیا، سب کے سب بہتے ہوئے دکھائی پڑے۔ آج کوئی نہیں ہے، نہ شاہ، نہ بادشاہ، نہ حاکم، نہ اقتدار والے۔ خدا رکھے سیلاب کا اصلی ذمہ دار پردہ غیب میں آج بھی موجود ہے۔ شاہی ختم ہو گئی مگر حکومت کا تختہ۔ دیکھیے، میں یہ جانتا ہوں کہ وقت دھیرے دھیرے ہو رہا ہے، اور چونکہ آج نظر کا بھی اہتمام ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کم سے کم، اور میں برابر یہ کہتا بھی ہوں، دنیا کے ہے کوئی قوم جو اپنے پیشوا کے نام پر اتنا خرچ کرتی ہو؟ ہے دنیا کی کوئی قوم؟ کوئی قوم نہیں ہے جو اپنے پیشوا اور رہبر کے نام پر اتنا خرچ کرتی ہو۔ غریب ہے وہ بھی خرچ کر رہا ہے، دولت مند ہے وہ بھی خرچ کر رہا ہے۔ دنیا حیرت زدہ اسی پر ہے، کہاں سے پاتے ہیں جو خرچ کر رہے ہیں، کہاں سے ملتا ہے جو خرچ کر رہے ہیں۔ فقیر کو دیکھا ہے نا، ہر دروازے پہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، جس دروازے سے ملتا ہے اسی پہ ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ہم نے بہت بڑا دروازہ پایا ہے، تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ دروازہ، تم نہیں پہنچ سکتے اس دروازے تک۔ ہم ہیں چاہنے والے،
ہم گھر بیٹھے مانگ رہے ہیں، وہ گھر بیٹھے دے رہا ہے تمہارے پاس ایسا کوئی مشکل کشا جو غیبت کے پردے میں رہے، چاہنے والوں کو مسلسل عطا کرتا ہو؟ دیکھیں پڑھنے کے ارادے سے کچھ اور آیا تھا، مگر ان پڑھنے والوں نے جو اشعار سنا دیے تو ذرا سا ذہن بھی بدل گیا، اور میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے کہہ دی ہیں، اور ہم بالکل مطمئن ہیں نہ ہمارا خرچ کبھی کم ہوگا، نہ ہماری دولت کبھی کم ہوگی۔ یہ جو شہروں میں نلوں میں پانی آتا ہے، اس کا خزانہ کہیں رہتا ہے نا۔ اگر خزانہ جاری ہے تو نل کا پانی کبھی بند ہوگا؟ نہیں بند ہوگا نا۔ وہ تو جب وہاں سے بند کیا جاتا ہے تب پانی نہیں آتا ہے چھوٹے نلوں میں۔ تو جہاں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں گھٹ نہ جائے، کہیں کم نہ ہو جائے، کہیں ختم نہ ہو جائے، وہاں خزانے پر ڈاٹ لگا دی جاتی ہے، اب بند کرو، وقت وقت سے دینا۔ لیکن جس کا خزانہ نہ کل کم ہوا، نہ آج کم ہوا، نہ مستقبل میں کبھی کم ہوگا، وہ اپنے خزانے کو بند نہیں کیے ہوئے کھلا رکھا ہے، اور یہ خزانہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ ارحم الراحمین پروردگار، نہ اس کا خزانہ کبھی کم ہوا، نہ محمد عربی کا خزانہ کبھی کم ہوا، نہ علی مرتضیٰ کا خزانہ کبھی کم ہوا، کھلا ہوا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے چاہنے والے جب خزانے سے آ رہا ہے تو یہ بھی پا رہے ہیں، اور جب انہیں مل رہا ہے تو یہ بھی کہتے خرچ کرتے رہو۔ غلط راہ پہ نہ خرچ کرنا، غلط راستے میں کبھی خرچ نہ کرنا، ورنہ کہیں ادھر سے بند نہ ہو جائے۔ نہیں، لفظیں بدل دوں، ایسا نہ ہو نل کہیں ٹوٹ جائے، اور ٹوٹ جائے تو یہ سڑکوں کے گرد و غبار، خس و خاشاک، مٹی اس میں کہیں بھر نہ جائے۔ بھر جائے گی تو اب پتہ کرنا پڑے گا کہاں بھری ہے، کہ ہمارے نل میں پانی نہیں آ رہا ہے۔ گناہ اور غلطیاں ہمارے سلسلے پانی کے روکنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ کہیں نل ٹوٹ کے اس میں گناہوں کی مٹی بھر نہ جائے، ورنہ آدمی پھر اسے محسوس نہیں کر پائے گا، پھر اسے صاف کرنا پڑے گا۔ تو گناہوں سے پاک رہیے تاکہ برابر ادھر سے ملتا رہے، اور وہ بھی دے رہے ہیں۔ خدا کہتا ہے، قرآن پاک پڑھیے، سورہ الف لام میم جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں شروع ہی میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم انہیں رزق دے رہے ہیں یہ اپنے گھر رکھے نہیں ہیں، اپنے گھر میں جمع نہیں کر رہے ہیں، کلیکٹ کرنے والے اور ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ جو جمع کرتا ہے، دیکھو لفظ پہنچ جاتا ہے کہ نہیں، جو جمع کرتا ہے وہ غنی کہلاتا ہے، جو بانٹتا ہے اسے امیر کہا جاتا ہے۔ بس عزیزو، دھیمی ہو گئی نا صلوات، اس کا مطلب یہ کہ اب توجہ ادھر ہے۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ۔ بس یہ جو چونکہ مجھے دوسری جگہ بھی جانا ہے پر مجلس کے سلسلے میں، اس لیے اب زیادہ گزارش نہیں کروں گا، مگر اتنی بات ذہن میں رہنا چاہیے، جو کچھ نبی نے چھوڑا اس کا وارث کون تھا؟ بیٹا تھا کوئی نبی کے؟ تھے، زندہ نہیں رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بھی تھیں، مجھے نہیں معلوم کہ تھیں کہ نہیں تھیں، ہو سکتا ہے رہی ہوں، یا یوں ہی لوگ کہتے ہوں کہ یہ بیٹیاں ہیں، جو بھی مسئلہ رہا ہو۔
لیکن سارے مرحلوں کے بعد ایک بیٹی کا ہونا طے ہے، ایک بیٹی کا ہونا بالکل یقینی ہے۔ میں نے کسی دن مجلس میں کہا تھا، وہ لفظ دہرائے دیتا ہوں، لفظ میرا ہی ہے اس لیے دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر خداوند عالم بسم اللہ الرحمن نے 114 بار دہرا سکتا ہے، اگر فبأي آلاء ربكما تكذبان بار بار دہرا سکتا ہے، اگر اور سارے لفظوں کو دہرا سکتا ہے تو وہ کہتا ہے جب ضرورت پڑے تو دہرا دینا، دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے ہی لفظ گئی ہے نا دربار میں، کاہے کے لیے؟ قسم خدا کی میں یہ لفظ کبھی نہیں کہتا کہ زہرا حق مانگنے گئی، یہ لفظی تاریخ عصمت کے لیے جرم ہے مانگنا۔ معصوم مانگتا نہیں ہے، مانگنے نہیں ہے، ثابت کرنے گئی ہیں کہ حق میرا ہے۔ تم قرآن لائے وہ آیت بھی سن لو، تم زمانے پیغمبر والے ہو، حدیثیں بھی تمہیں یاد ہوں گی۔ ایک لاوارث حدیث پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ ڈھانٹ کے لائے تھے، اس کے بھی راوی ایک ہی صاحب ہیں۔ کون سا موقع تھا جب رسول اللہ خالی انہی سے کہہ رہے تھے، کوئی اور دوسرا صحابی تھا ہی نہیں۔ جو اکیلے والا موقع تھا وہ تو گنوا دیا تھا، اس لیے کہ آئے نجوہ جب آئی تھی تو یہی خدا نے کہا جاؤ اکیلے میں پوچھو۔ کون جائے کون پوچھے کیسے جائیں؟ ایک جی آلہ میرا مولا علی تھا، اللہ میں خرچ کروں گا 10 دن جاؤں گا، تب تو گئے نہیں۔ حدیث پتہ نہیں کہاں سے اکیلی مل گئی، کہا مجھ سے کہا ہے رسول اللہ نے، ہمیں آپ اکیلے میں کب تھے رسول اللہ کے پاس جو آپ سے کہا؟ آپ تو مجمع میں رہتے تھے تب بھی ڈرتے رہتے تھے، تو اکیلے میں کہاں سے آئیں گے حضور کے پاس؟ شہزادی نے کہا یہ آیت یہ حدیثیں یہ گواہ، جب کہہ دیا تو آپ کسی جھوٹی سے جھوٹی کوئی روایت مل جائے تو مجھے بتائیے گا، میں پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ کوئی روایت نہیں بتاتی کہ حاکم وقت نے یہ کہا ہو کہ آپ اکیلی کیوں آئی ہیں۔ توجہ آپ فرما لیں عزیزو، کسی جھوٹی روایت میں بھی نہیں ہے کہ حاکم نے کہا ہو آپ دربار میں اکیلی کیوں آئی ہیں، آپ کی بہنیں بھی تو ہیں، آپ اکیلی کیوں آئی ہیں؟ ان بہنوں کو ساتھ لے کے آئیے، حق ان کا بھی ہے نا۔ مگر کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ملتی، کوئی حاکم نہیں کہتا کہ بہنوں کو لے کے آئیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے وصال کے بعد حاکم بھی خوب جانتا تھا زہرا ہے اکیلی، ورنہ بہنوں کو بلا تو لیتا۔ یہ تو ابن تیمیہ کی غلیظ آواز تھی جس نے کہا کہ پیغمبر کی یہ بھی بیٹیاں، تمہارے کہنے سے کوئی بیٹی نہیں ہوگی، تمہارا پیشوا کہتا ہے اکیلی۔ تم کیسے؟ بس عزیز ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ زہرا اکیلی تھی، تو وارث نبی کی کون ہے؟ زہرا ہے نا۔ جب وارث نبی کی اکیلی زہرا ہے تو حضور کے پاس جو بھی مال تھا وہ اگر بچا رہ گیا ہوتا تو کس کا ہوتا؟ شہزادی کا ہوتا نا۔ اصحاب صفہ کو کھلا دیا، ادھر سے آئے ان کو کھلا دیا، وہ آئے ان کو کھلا دیا، سارا مال نبی نے تقسیم کرنا شروع کیا۔ ارے حضور کچھ بچا لیجئے۔ کب بچاتا؟ تو تب جب دینے والا نہ رہ جاتا تب بچاتا، مگر دینے والا ہے وہ عطا کرتا رہے گا۔ نہیں بچایا تو جتنا مال نبی نے کھلایا اگر وہ بچا رہتا تو زہرا کا ہوتا نا۔ ہمیں امت اسلامیہ اپنی نسل در نسل نسل در نسل نسل در نسل کھنگال کے دیکھو، کہیں نہ کہیں تمہارے آباء و اجداد نے زہرا کا مال کھایا ہے۔ اب یہ تمہاری بے وفائی ہے کہ تم زہرا کا خیال نہ کر سکو۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد۔ جب تمہیں اندازہ ہوگا، مگر اس مرتبے کے حامل اور اس منزلت کے
رکھنے والی شہزادی. میں نے آج سوچا تھا کہ کچھ مصائب کے جملے زیادہ عرض کروں گا، مگر اب وقت بھی نہیں رہ گیا عزیزو. چند لفظیں آپ سماعت کر لیں. شہزادی مجھے معاف کر دے گی. جہاں تک میں بہت سنبھال کے پڑھتا ہوں عزیزو، خود میرا دل بڑی مشکل سے سنبھلتا ہے جب میں زہرا کے مسائل کو سوچ لیتا ہوں. اور جب دل سے سوچئے گا دل پہ قابو نہیں پائیے. میرا امام پردے غیب میں رہ کے اپنی جدہ ماجدہ کے مذاہب جو پڑھتا ہے اور آنسوؤں کی لڑی جاری ہو جاتی ہے تو اس میں ایک جملہ میرا امام کہتا ہے، سلام میری جدہ ماجدہ جس کی پسلیاں جگہ جگہ سے توڑ دی گئی. شکستہ پسلیوں کا غم، ٹوٹی ہوئی پسلیوں اس کا ماتم، برابر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، رکتا نہیں ہے. میرے امام کا آنسو رکتا نہیں ہے. اب جو لفظ آپ کے توجہ کو مبذول کرنے کے لیے کہتا ہوں، میں نے اس دن مجلس میں کہا تھا مصائب کی یہ لفظ. ایک میرے مولا کی چاہنے والی خاتون زیارت مولا کے لیے آ رہی تھی، چھٹے امام کا زمانہ تھا، چلی آ رہی ہے، قدغن کا دور تھا مگر آ رہی ہے مولا کی زیارت کے لیے. راستے سے اکیلی ہے چلی آ رہی ہے. چلتے چلتے راستے میں کہیں ٹھوکر لگی، بی بی گر گئی. اور جب گری تو ہم اور آپ کس کو پکارتے ہیں جب ٹھوکر لگتی ہے؟ اپنے مولا علی کو پکارتے ہیں. لیکن جب وہ مومنہ زمین پر گری تو اس نے مولا علی کو نہیں پکارا، زہرا کو آواز دی. ادھر سے چھٹے امام کا ایک صحابی گزر رہا تھا، اس نے آ کے مولا کی خدمت کے آقا اب تک میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا. ہم جب کہیں ٹھوکر لگتی ہے تو آپ کے جد کو پکارتے ہیں. آج میں نے عجب منظر دیکھا، ایک مومنہ چلی آ رہی تھی، اسے ٹھوکر لگی، زمین پر گری تو اس نے آپ کی جدہ ماجدہ کو پکارا. امام نے فرمایا جاؤ اسے لے کے آؤ. وہ خاتون آئی، پوچھا امام نے تم نے میری جدہ کو پکارا، جدہ ماجدہ کو؟ کہا ہاں. تو کیوں نہیں پکارا میرے جد کو؟ لفظ اس نے کہا مومنہ رونے کے لیے کافی ہے بھائی. دفعہ آواز دی، مولا جب میں زمین پر گری تو میری پسلیوں میں چوٹ آئی. جب پسلیوں میں چوٹ آئی تو مجھے میری شہزادی یاد آئی. اے مومنہ چوٹ آئی تھی نا، پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی. یہ تو جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے گھر گرایا گیا، دیواروں در کے درمیان اس طرح پس گئی کہ پسلیاں شکستہ ہو گئی. محسن شکم مادر میں شہید ہو گئے. اور زہرا سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بی بی آپ کی پسلیاں دیواروں در کے درمیان ٹوٹی تھی. ہائے آپ کے بچے، کربلا کا میدان، گھوڑے دوڑتے ہوئے، لاشوں پر جب گھوڑے دوڑ رہے تھے، کہیں ادھر سے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز، کہیں ادھر سے ٹوٹنے کی آواز. کیسے زینب نے برداشت کیا ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا. آخری بات سن لیجیے. کل میں نے یہاں چھوڑا تھا کہ میرا آقا حسن آئے، سرانے بیٹھ کے اماں کو آواز دی. سن لو آخری جملے، دیکھو کون سی آنکھ ہے جو آنسو روک لے گی، کون سا دل میں محبت کی کسک رکھنے والا ہے جو زہرا کے ان مصائب کو سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو نہ نکال سکے. سنو، تھوڑی دیر کے بعد میرا آقا حسین آیا.
بس یہی آخری لفظ ہیں. میرا آقا حسین آیا, سرانے کھڑے, اماں, کوئی جواب نہیں ملا. پائی نے پائے, اماں, کوئی جواب نہیں ملا. اب اگر آپ دیکھ سکیں تو دیکھیے گا, دھیمے دھیمے میرا مولا جھکنے لگا. حسین جھک رہے, جھکتے جھکتے ایک دفعہ اپنا رخسارا ماں کے تلوے سے لگا دیا, لگا کے آواز دی, اماں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حسین نے پکارا ہو, ماں نے جواب نہ دیا ہو. بھائی جملے کا ادا ہو رہا تھا, بندے کفن ڈوبے, دونوں ہاتھ بلند ہوئے, آ میرے لالا. حسین سینے مادر سے لگ گئے. ملائکہ سماوات میں کوہرام بپا ہو گیا. آوازیں غیب آئی, علی حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر لو ورنہ ملائکہ کا گریہ نہ رکے گا. ابھی علی آگے بڑھے, اپنے نرم ہاتھ حسین کے نرم بازو کو پکڑا. بیٹا چھوڑ دو ماں کا سینہ, بیٹا ماں کا سینہ چھوڑ دو. ملائکہ سماوات رو رہے ہیں. بیٹا بازو پکڑ کے علی نے ماں کے سینے سے جدا کیا. کبھی ایسا منظر آئے سامنے تو دیکھیے گا, اگر بیٹا ماں سے جدا کیا جائے تو عالم کیا ہوتا ہے. علی نے جدا کیا, صابر میرا مولا زمین پر بیٹھ گیا, سینے پہ ہاتھ رکھ لیا. دل چاہا پوچھوں مولا کوئی اذیت تو نہیں دی, کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی, اس طرح کیوں بیٹھ گئے؟ کہ اگر تم ہوتے تو دیکھتے. میں نے جب زہرا کے سینے سے حسین کو جدا کیا, زہرا کے ہاتھ کانپ رہے تھے. حسین کو میں نے سینے مادر سے جدا کیا. آقا آپ صبر نہ کر سکے. ہائے وہ کربلا جہاں شہادت مولا کے بعد وہ ننھی سی بچی جلے ہوئے خیمے سے نکلی, آواز دیتی جاتی ہے, اے نبی, اے نبی, بابا کہاں ہو, بابا کہاں ہو, رات ہو رہی ہے بابا. یہ تیری بیٹی کہاں سوئے گی؟ ادھر سے ایک آواز آئی, الیہ الیہ یا بنیہ سکینہ, میری بیٹی ادھر آؤ. آواز کے سہارے گئی. لفظ آخری تمام کیے جے رہا ہوں مگر اس سے پہلے سن لے. پہنچی آواز کے سہارے, سر نہ تھا کہ پہچان لیتی, لباس نہ تھا کہ پہچان لیتی, مگر آواز کے سہارے پہنچی. اپنا رخسارا گلوئے بریدہ پر رکھ دیا. بابا کوئی جگہ نہیں ہے, پورا جسم تیروں سے چھلنی. نہیں, جب یہ فقرہ پڑھتا ہو قسم دل پر قابو نہیں رہتا. یعنی ابھی تیر نکلے نہیں ہیں, تیر جسم میں چبھے ہوئے. سکینہ گلوئے بریدہ پر رخسارا رکھے. ذرا سا سکون ملا ہے ننھی سی بچی کو, پر قنودگی طاری ہو گئی ہے. اتنے میں ظالم آیا. مولا آپ نے بچے کو جدا کیا تھا, نرم باتوں سے نرم بازو پکڑ کے, تب آپ برداشت نہ کر سکے. آقا آپ تھے نہ کربلا میں جب ننھی سی بچی حسین کے گلوئے بریدہ سے جدا کی جا رہی تھی. ظالم نے ایسا تازیانہ لگایا, بچی فریاد کرتی رہی, میرے چچا, میرے چچا, فرات سے آؤ, اب نہ کہوں گی کاندھے پر بٹھا لو, مجھے تماچوں سے بچا لو میرے سے.